मुफ्ती मुर्तजा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तजा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु अमरा إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا صدق الله ومولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اور کسی مومن مرد کے لیے اور کسی مومنہ عورت کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی کام کا حکم دے، کسی کام کے کرنے کا حکم دے یہ کہ ان کے لیے ان کی اس بات کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا، اور وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو تحقیق وہ صریح گمراہی میں چوک گیا، وہ راہ بھول گیا، صریح طور پر چوک کر کے۔ الحمدللہ آپ حضرات سورہ احزاب سن رہے ہیں جو 22ویں پارے میں ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہے۔ اس سے پہلے درس میں اور سبق میں مومن مرد اور مومن عورتوں کی 10 صفات بیان کی گئی تھی۔ جو مومن مرد اور مومن عورت ان 10 صفات کی حامل ہوگی اس کے لیے اللہ کی مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ آج کے سبق میں ایک اہم واقعے کی پیش نظر اس واقعے کی طرف نشاندہی ہے کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک صحابی ہے اور پیغمبر جناب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے، لے پالک جسے کہتے ہیں، حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی ظالم نے پکڑ کر کے بچپن میں ہی ان کے گاؤں سے لا کر مکے کے بازار میں بیچ دیا، یعنی کہ کسی کے یہاں غلام تھے یہ۔ پھر اس ظالم نے بھی ان کو مکے کے عکاظ بازار میں بیچ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے انہوں نے اس کو خرید لیا اور خرید کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیتاً خدمت کے لیے
پیش کر دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شوہر تھے اور شوہر کی خدمت کے لیے تو کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں پیچھے بھی ایک آیت گزری ہے کہ ایک تو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوئے تو جب یہ نوجوان یہ جوانی کی طرف آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح حضرت زینب بنت امیمہ بنت عبد المطلب کی بیٹی سے کرنا چاہا، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے، اور حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ کسی سفری تجارت کی غرض سے یہ جو ہے اپنے وہاں مکے سے نکلے اور اپنے گاؤں کے پاس کو گزر رہے تھے، تو گاؤں والوں نے پہچان لیا یہ تو زید ہے۔ تو ایسی صورت میں حضرت زید رضی اللہ عنہ کے چچا، بھائی اور والد تینوں حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور یوں فرمایا کہ زید تو ہمارا بچہ ہے، ہمارا لڑکا ہے، اس کو ہمیں دے دو، ہم آپ کو پیسے دے دیں گے، فدیہ دے دیں گے، یعنی آپ نے خریدا ہوگا، غلام بنا رکھا ہوگا، لیکن ہم اس کی قیمت ادا کر دیں گے، یہ تو ہمارا بچہ ہے، اس کو ہمیں واپس کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو پیسے کی کوئی بات نہیں ہے، زید کو اختیار ہے، اگر یہ آپ کے ساتھ جانا چاہے تو بخوشی لے جائیے، کوئی پیسے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر یہ رہنا چاہے تو پھر یہ یہیں رہے گا، پھر آپ اس کو لے جا نہیں سکتے۔ یہ کس نے کہا؟ ہمارے نبی نے کہا۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا ان کے چچا نے، بھائی نے، والد نے کہ چلو ہمارے ساتھ، کہنے لگے نہیں، مجھے ماں باپ سے زیادہ پیار اور محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، مجھے ان کے ساتھ رہنے میں جو مزہ ہے وہ آپ کے ساتھ رہنے میں مزہ نہیں، جو محبتیں، جو مجھے پیار ان کے پاس رہ کر ملا ہے، وہ ایک ماں باپ سے زیادہ پیار انہوں نے مجھے دیا ہے، اس لیے میں نہیں جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ساتھ لے لیا، اور اس خوشی میں کہ یہ ہمارے ساتھ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے غلامی سے آزاد کر دیا، اور آزادی سے آزادی نہیں، یعنی غلامی سے آزادی نہیں، بلکہ اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا، اپنا لے پالک بیٹا بنا لیا کہ آج سے زید میرا بچہ ہے، میرا لڑکا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ تو ایسی صورت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو لوگوں نے زید بن محمد کہنا شروع کر دیا۔ اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ بچہ کسی اور کا، اور اس کا نسبت اس کو باپ کوئی اور ہے اور باپ بنا دیا جائے کسی اور کا۔ تو ایسی صورت میں، اس صورت کے شروع میں ادعوہم لآبائہم، یہ آیت نازل فرما کر اللہ نے ختم فرما دیا کہ کوئی لے پالک اپنے منہ بولے بیٹے کو کوئی باپ کی نسبت اس باپ کی طرف نسبت نہ کرے جس کے یہاں رہ رہا ہے، بلکہ اصل باپ کی طرف نسبت کر کے اس کو پکارا جائے کہ فلاں کا بیٹا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت زید کا وہ تعلق جو علیہ وسلم سے جڑا ہوا تھا باپ کی نسبت سے، اس کو کاٹ کر کے اللہ رب العزت نے زید بن حارثہ جس کا بیٹا تھا اسی کی طرف کر دیا۔ تو ایسی صورت میں صحابہ نے پھر زید بن محمد کو ختم کر دیا، چھوڑ دیا، اور زید بن حارثہ جو ان کے والد صاحب تھے حارثہ، اسی کی طرف نسبت کر کے بلانا شروع کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے ایک مزے کی بات یہ ہے کہ کلام پاک میں انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی کا نام
नहीं लिया गया, किसी बड़े से बड़े सहाबी का भी नाम नहीं लिया गया, सिर्फ अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का नाम है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला का नाम लिया है, जो कलाम पाक की अगली आयत में आ रहा है, फलम्मा क़ज़ा ज़ैदुम मिनहा वतरन ज़व्वजनाका। तो यहां ज़ैद का जिक्र, यानी कलाम पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत ज़ैद जो सहाबी है उनका नाम लिया है। और ये नाम लेने की हजरात मुफस्सिरीन ने कई वजह बयान की है। एक तो वजह यही है कि आप वसल्लम की तरफ जो निस्बत थी इसको काटना मकसद था। तो ये जो तकलीफ थी, ये जो गम था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस गम की तलाफी में अपने कलाम पाक में हजरत ज़ैद का नाम कयामत तक दर्ज कर दिया कि जो भी इस आयत को पढ़ेगा तो जैसे कुरान करीम के एक हर्फ पर 10 ने किया है, हजरत ज़ैद का जब नाम आएगा तो ज़ैद के नाम में 3 हर्फ है, 30 ने किया उसको भी मिलेगी जो ज़ैद का नाम लेगा। कितनी बड़ी फजीलत है भाई। आप सल्लल्लाहु की तरफ से निस्बत काटकर अल्लाह के कलाम की तरफ जिसकी निस्बत जुड़ जाए, ये तो और ज्यादा फजीलत की बात है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत, ये मजहब इस्लाम का मिजाज है कि अगर वो किसी को, अगर किसी की तरफ से तकलीफ, अल्लाह की तरफ से कोई तकलीफ पहुंची है तो अल्लाह उसको ऐसा ऊंचा कर देते हैं, फिर ऐसा ऊंचा कर देते हैं, ऐसा बुलंद कर देते हैं, जैसे हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु, कि अल्लाह ने हजरत ज़ैद बिन मोहम्मद का नाम काट करके हजरत ज़ैद बिन हारसा, लेकिन अपने कलाम पाक में नाम कयामत तक दर्ज कर दिया। ये कितनी बड़ी सादत की बात है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत ज़ैद को बड़ी इज्जत देते थे और बड़ा एहतराम करते थे। और जब किसी लश्कर को भेजा करते थे आप वसल्लम, उस लश्कर का अमीर हजरत ज़ैद को ही बनाया करते थे। इतना बड़ा इम्तियाज मिला है, और ये इस वजह से कि अल्लाह ने कलाम पाक में हजरत ज़ैद का नाम लिया है। तो ऐसी सूरत में तो हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब जवान हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल मुत्तलिब की बेटी उमैमा, उनकी लड़की से आप वसल्लम ने, यानी अपनी फूफी की लड़की से हजरत ज़ैद का निकाह करना चाहा। और चूंकि हजरत ज़ैद पर गुलामी का एक नाम पड़ चुका था पहले, अब गुलाम नहीं थे, लेकिन गुलामी में अवाम में एक बात आ गई थी कि ये गुलाम रहे हैं। और आप वसल्लम का खानदान कुरैश खानदान था, बड़ा ऊंचा खानदान था, क्योंकि आपकी फूफी की लड़की है, ऊंचे खानदान की लड़की है, और हजरत ज़ैद गुलाम रह चुके हैं। तो इसलिए आप वसल्लम की तमन्ना यह थी कि मैं अपनी फूफी की लड़की से इसका निकाह करूं, लेकिन हजरत ज़ैनब और हजरत ज़ैनब का भाई इस बात को मंजूर नहीं किया। वो नहीं चाहते थे कि, ना हजरत ज़ैनब चाहती थी कि मैं एक गुलाम की बीवी बनूं, और ना ही हजरत ज़ैनब के भाई चाहते थे कि मैं अपनी बहन का निकाह हजरत ज़ैद से करूं। इन दोनों की चाहत ये थी। आप वसल्लम की चाहत ये थी कि निकाह हो। अब कुरान करीम नाजिल होता है इस बात का फैसला करने के लिए, और कलाम पाक में क्या फैसला किया गया कि जब अल्लाह और उसका रसूल किसी काम का हुक्म दे दे, चाहे वो दुनियावी एतबार से हो, चाहे वो, हालांकि निकाह दुनियावी एतबार से है बस, चाहे वो दुनियावी एतबार से है, अगर अल्लाह और उसका रसूल किसी काम का हुक्म दे दे तो फिर किसी के लिए इख्तियार नहीं है कि उस काम को फिर रद्द कर दे या छोड़ दे। और चूंकि अल्लाह और उसके रसूल की तमन्ना यह थी कि हजरत ज़ैनब का निकाह हजरत ज़ैद से हो, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात का फैसला फरमा दिया कि नहीं, हजरत ज़ैद से ही निकाह होगा हजरत ज़ैनब का, क्योंकि ये अल्लाह के रसूल का
حکم ہے اور اللہ کے رسول کا جب حکم آ جائے تو پھر اس کو ماننا واجب ہے، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے کیوں نہ ہو۔ اس لیے فرمایا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، اور کسی مومن مرد کے لیے، اب کسی مومن مرد کے لیے کون ہے؟ اس سے مراد ہے حضرت زینب کا بھائی، ولا مؤمنة، اور کسی مومنہ عورت کے لیے، یہ یہاں مراد ہے مومنہ سے مراد یہاں حضرت زینب، کسی مومن مرد کے لیے اور کسی مومنہ عورت کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں ہے اذا قضى اللہ ورسولہ، کہ جب فیصلہ ہو جائے، حکم دے دے اللہ اور اس کا رسول، امرن کسی کام کا، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، کہ اپنے اس معاملے میں پھر کوئی اختیار باقی رہے ان کے لیے، یعنی پھر کوئی اختیار نہیں ہے کہ کرے کہ نہیں کرے، اب کرنا ہی پڑے گا کیونکہ یہ اللہ کے رسول نے حکم دے دیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت زینب کا نکاح پھر حضرت زید سے ہوا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ نے یہ حکم نازل فرما دیا، تو حضرت زینب بھی مان گئی اور حضرت زینب کا بھائی بھی مان گیا، کیونکہ اللہ کا حکم تھا، ماننا پڑے گا، منظوری کرنی پڑے گی۔ اللہ کے یہاں جب کوئی کام منظور ہو جائے تو بندوں کی کیا مجال ہے پھر منظور نہ کرے؟ اگر منظور نہ کرتے تو پھر کیا ہوتا؟ گمراہ ہو جاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جو نہیں مانے گا وہ گمراہ ہے، بھٹکا ہوا ہے، بھولا ہوا ہے۔ اب ہمارے لیے اس آیت کو دیکھ کر کے ہمارے لیے کتنے حکم ہیں اللہ کے رسول کے؟ کھانا بیٹھ کر کھاؤ، یہ اللہ کے رسول کا حکم نہیں ہے، طریقہ بھی ہے، حکم بھی ہے، فعل بھی ہے، کیا ہمارے لیے واجب نہیں ہے کہ اس کام کو کیا جائے؟ ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، حالانکہ جب یہ حکم آ گیا تو پھر اب واجب ہے ہمارے اوپر، اب یہ نہیں کہ ہم یہ ایسے کریں گے۔ کوئی بھی سنت، کوئی بھی طریقہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا ہو، اب امت کے لیے اختیار نہیں ہے کہ اس حکم کو پھر چھوڑ کر کے اپنی مرضی چلائے۔ اپنی مرضی نہیں چلے گی، مرضی چلے گی تو پھر قرآن کا فیصلہ آگے سن لے کیا ہے۔ وہ آدمی گمراہ ہے اور صریح گمراہ ہے، اس کی گمراہی میں کوئی شک نہیں ہے، بالکل کھلا گمراہ۔ فقد ضل ضلالا مبینا، وہ آدمی کھلا گمراہ ہے جو آدمی اللہ کے رسول کا حکم چھوڑ کر کے اپنی مرضی سے کوئی کام کر رہا۔ ایسا تو کوئی حکم، ایسا تو کوئی کام ہی نہیں ہے کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے نہ دکھایا ہو، حکم نہ دیا ہو، ایسا کوئی کام ہی نہیں ہے دنیا کے اندر۔ ہر کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا کر چلے گئے، سمجھا کر چلے گئے اور ہمیں ہدایت دے کر چلے گئے۔ اب ہماری مرضی ہے۔ دیکھو صحابی کے سامنے اگر کوئی حکم آ جایا کرتا تھا تو پھر گنجائش، تو پھر یہ بات نہیں تھی کہ ہم نہیں مانیں۔ حالانکہ حضرت زینب اونچے خاندان کی لڑکی ہے اور حضرت زید یہ بالکل نیچے طبقے کے غلامی کے میں رہ کر آئے ہیں، لیکن جب حکم آیا تو پھر دونوں کو کرنا پڑا۔ وہ بات الگ ہے کہ پھر نبھاؤ ہوا کہ نہیں ہوا، آگے چل کر کے انشاءاللہ اس کی بھی بات آئے گی۔ بہرحال وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو شخص نافرمانی کرے، حکم نہ مانے اللہ کا اور اس کے رسول کا، فقد ضل ضلالا مبینا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح کر دیا اور اس نکاح کو اس نکاح کی مہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کی 10 دینار، یعنی 4.25 تولہ سونا۔ حضرت زینب کی مہر متعین کی اس نکاح میں اور اس نکاح کو کرایا۔ 4.25 تولہ سونا اور 60 درہم، جو 16.25 چاندی ہوتی ہے۔ 4.25 تولہ، 16.25 تولہ چاندی، اور ایک بار برداری کا جانور، سواری کا جانور مہر میں۔
آج کل تو سواری لڑکی لے کر آ رہی ہے. یہ زمانہ دیکھو کہ حضرت زید کی طرف سے آپ وسلم نے مہر ادا کیا 4.25 تولہ سونا, 60 درہم, 16.5 تولہ چاندی اور ایک سواری. کس کی طرف سے ہے؟ لڑکے والوں کی طرف سے. اور یہاں کون لے کر آ رہی ہے؟ ہاں, اس لیے الٹا ہو رہا نا, اس لیے لڑکیاں بہت بھاری نظر آتی ہے. عرب کے اندر اب بھی نہیں ایسا, عرب کے اندر اب بھی سب کچھ لڑکا ہی دے گا, سواری بھی مہر بھی سب کچھ وہی دے گا, اس لیے لڑکیاں وہاں بھاری نہیں. ایک مرتبہ ایک جماعت آئی تھی حیدرآباد میں بھی اس وقت وہاں موجود تھا. تو وہاں ان سے پوچھا گیا, ایک عرب کی جماعت تھی اس وقت چل رہی تھی, سن 2015 یا 16 کی بات ہے. تو وہاں ایک لڑکا تھا, نوجوان لڑکا, اس سے پوچھا گیا شادی ہوگی؟ کہ شادی نہیں ہوئی. کہ کیوں نہیں ہوئی؟ کیا ابھی انتظام ہی نہیں ہے؟ کیا انتظام؟ کہ لڑکی والوں کو پلاٹ چاہیے, لڑکی والوں کو سواری چاہیے, ایک بھاری مہر چاہیے, وہ ابھی میرے پاس انتظام نہیں ہے. یعنی سب کچھ وہاں لڑکے والوں کو ہی کرنا پڑتا ہے. ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا لڑکی والوں کو کچھ نہیں کرنا ہے, سب کچھ لڑکے والوں کو ہی کرنا ہے, اس لیے میرے پاس ابھی انتظام نہیں, ابھی شادی نہیں ہوئی. تو ان کو بتایا گیا بھائی ہندوستان میں تو ایسا نہیں ہے, ہندوستان میں سب کچھ لڑکی لے کر آئے گی. یہاں تک کہ کئی سال تک تو کھانا بھی گھر سے ہی لے کر آتی ہے, ناج, آٹا, چاول, دال. اب بھی بہت سارے ایسے گھر ہیں کہ لڑکی ہی سب کچھ, صابن سرف تک لے کر آ رہی ہے. نہیں لے کر آ رہی ہے تو پھر وہ مردود ہے اور گھر میں اس کا حال خراب ہے. تو یہاں حضرت زید کی طرف سے دیکھیے شریعت کا مزاج. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دیکھیے ایک سواری 16.5 تولہ چاندی ہے اور 50 مد آٹا بھی دیا مہر میں. ہم تو صرف پیسے رکھتے ہیں کہ پیسے ہو گئے, اور وہ بھی 10,000, اگر 5,000 روپے سے زائد ہو گئے, بہت مہربان دیا. آٹا ہے 50 مد, تقریباً 45 سیر. 45 سیر دیکھو کتنا ہوتا ہے آٹا, اتنا آٹا بھی دیا مہر میں. اور 10 مد 8.5 سیر کھجور, 8.5 سیر کھجور بھی دی. اتنا سامان مہر کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کی مہر میں دیا, کیونکہ منہ بولے بیٹے تھے, بیٹا بنا رکھا تھا, اس لیے دینا پڑے گا باپ کو. عارضی باپ بنے ہوئے تھے تو اس لیے یہ دینا پڑا. تو معلوم یہ ہوا کہ مہر بھی کتنا ہے. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ بھائی اگر مہر بھاری ہو کوئی دقت کی بات نہیں ہے. لیکن آج کل تو ہم چاہتے ہی نہیں, 2-4 روپے اگر فالتو لگ گئے, ارے لڑکی والوں نے ہمیں مار دیے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اب جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کی حکم کی نافرمانی کرے گا, فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا, تحقیق کہ وہ گمراہ ہو گیا, سری گمراہی میں پڑ گیا, گمراہ ہو کر سری گمراہی میں وہ راہ بھولا سری چوک کر کے. تو یہاں اس آیت میں بہت سارے پیغامات ہیں. ایک تو ہمارے سامنے جب اللہ کے رسول کا حکم آ جائے, اب چاہے نقصان ہو اور چاہے فائدہ ہو, ہمیں اسے کرنا ضروری ہے, واجب ہے ہمارے اوپر. اس سے الگ اگر ہم اپنی مرضی سے چلیں گے تو پھر قرآن کا فیصلہ ہے وہ گمراہ ہے, وہ صحیح راستے پر نہیں ہے, اس کا راستہ بھٹکا ہوا. اب ہم اسے کیا سمجھتے ہیں؟ اسے تو ہم عقل مند سمجھتے ہیں. جو اپنی مرضی سے کر رہا ہو اور شریعت کے خلاف چل رہا ہو, آج کل معاشرے میں سب سے ہوشیار اسے ہی سمجھا جا رہا ہے اور پوری عزت دی جا رہی ہے اسے, اور جو شریعت کے مطابق چل رہا ہے اسے بے وقوف سمجھا جا رہا ہے, اسے گالیاں دی جا رہی ہے, اسے طرح طرح سے اس کے اوپر الزام لگائے جا رہے ہیں.
یہ ہمارا مزاج ہے. یہ کیوں ہوا؟ شریعت سے دور ہونے کی وجہ سے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ختم ہونے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے. جب محبت ہوتی ہے تو پھر انشاءاللہ کام صحیح ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو سنتوں کے مطابق اور علیہ وسلم نے جو حکم دیے ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ گمراہی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین. جزا اللہ عنا محمد ما هو علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. اشراق پڑھ لے بھائی، ٹائم ہو گیا.